میں ہمیں جوائن کیا، ان سے ہم مشاعرے کے اختتام کی طرف سے اب ہم ان سے ایک غزل سنیں گے اور اس کے بعد پھر دعا کے ساتھ اس کو ہم اختتام کریں گے۔ ایاز مفتی صاحب سے ہم ایک غزل بھی سنیں گے اور کیونکہ بالکل مشاعرے کا اختتام ہے اور آخری میں کوئی دعائیہ یا نعتیہ کوئی ایسی ایک ترنم کے اندر وہ بھی ہو جائے تو اس کے اوپر تاکہ ہم جو ہے اس مشاعرے کا اختتام ایک اچھے طریقے سے کر سکیں۔ میری درخواست ہے ایاز مفتی سے۔ ہیوسٹن سے آپ کا تعلق، ہیوسٹن امریکہ سے، خوبصورت ترنم اور خوبصورت انسان، بہت محبت کرنے والی شخصیت، بہت عمدہ شاعر سید ایاز مفتی اس وقت اسکرین پر موجود ہیں اور غزل چلائیں۔ جی ایاز۔ چلیے سب سے پہلے تو ابن عظیم بھائی کو اور احسان بھائی کو اور شجاع بھائی کو اور سب سے بڑھ کے نصرت بھائی اور پھر ہمارے سب کے نسیم بھائی سب کو سلام، اور اس کے بعد سلام آپ کی نظر کرتا ہوں۔ آپ جیتے رہیں۔ سنیے گا کہ جب کوئی حرف غلط منہ سے نکل جاتا ہے، کیا بات، جب کوئی حرف غلط منہ سے نکل جاتا ہے رنگ خود آپ کے چہرے کا بدل جاتا ہے۔ جب کوئی حرف غلط منہ سے نکل جاتا ہے رنگ خود آپ کے چہرے کا بدل جاتا ہے۔ اور نصرت بھائی سنیے گا کہ خون کس کا ہے، حسب اور نسب کون سا ہے؟ خون کس کا ہے، حسب اور نسب کون سا ہے، بات کرتے ہی پتہ آپ کا چل جاتا ہے۔ بے شک، کیا کہنے، کیا کہنے، بات کرتے ہی پتہ آپ کا چل جاتا ہے۔ تم ہو انسان تو پھر زوم عبادت کیسا، تم ہو انسان تو پھر زوم عبادت کیسا، وار نبیوں پہ عزازیل کا چل جاتا ہے۔ عزازیل کا چل جاتا ہے، کیا وار نبیوں پہ عزازیل کا چل جاتا ہے۔ اور کوئی جادو ہے کرامت یا نظر کا دھوکا، کیا کہنے، کوئی جادو ہے کرامت یا نظر کا دھوکا، ان کے آتے ہی جو ماحول بدل جاتا ہے، ان کے آتے ہی جو ماحول بدل جاتا ہے۔ اور شعر سنیے گا احسان بھائی کے کس نے گلشن کے حسین غنچوں کو پامال کیا، کیا بات، کس نے گلشن کے حسین غنچوں کو پامال کیا، کون پلے کون یہ شاداب مسل جاتا ہے، کون پلے کون یہ شاداب مسل جاتا ہے۔ اور پوچھائے یار کبھی جائے جو دیوانہ تیرا، پوچھائے یار کبھی جائے جو دیوانہ تیرا، ڈگمگاتا ہے مگر پھر یہ سنبھل جاتا ہے، ڈگمگاتا ہے مگر پھر یہ سنبھل جاتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا جو لڑا وقت کے فرعونوں سے، ہم نے دیکھا جو لڑا وقت کے فرعونوں سے، پھر وہی وقت کے سانچے میں بگھل جاتا ہے، پھر وہی وقت کے سانچے میں بھی ڈھل جاتا ہے۔ اور دوستو خود نمائی کے جو بل بوتے پہ ہم کرتے ہیں، نمائی کے جو بل بوتے پہ ہم کرتے ہیں، ضائع جاتا ہے عقارت وہ عمل جاتا ہے، بے شک، بے شک، ضائع جاتا ہے عقارت وہ عمل جاتا ہے، وہ عمل جاتا ہے۔ شعر سنیے گا کہ ایک ہی پل میں فراموش اسے کرتے ہیں، ایک ہی پل میں فراموش اسے کرتے ہیں، ایک ہی پل میں فراموش اسے کرتے ہیں، دے کے صدیوں کے مسائل کا جو حل جاتا ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، پھر پڑھیے گا یا سب۔ ایک ہی پل میں فراموش اسے کرتے ہیں، دے کے صدیوں کے مسائل کا جو حل جاتا ہے۔ اور سنیے گا کہ عمر گزری ہے اسی آس میں اپنی یارو، عمر گزری ہے اسی آس میں اپنی یارو، آج جاتا ہے خلل عشق کا کل جاتا ہے، آج جاتا ہے خلل عشق کا کل جاتا ہے۔ اور سنیے گا کہ کام دو آتشہ کرتا ہے ترنم اس کا،
کام دو آتش کرتا ہے ترنم اس کا، مفتی گو تحت میں پڑھنے کو غزل جاتا ہے، مفتی گو تحت میں پڑھنے کو غزل جاتا ہے۔ اور مجھے کہا کہ ترنم سے کوئی نعتیہ اشعار پڑھ دوں، تو آج ہی نا میں آج صبح جب اٹھا تو میرے لیے ایک نئی خبر یہ تھی کہ وہ بول ٹی وی پہ وہاں کا ایک وہ ہے شہریار رضا خان شہری، ان کا ایک نعت خواں بھی ہے، گلوکار بھی ہے، تو اس نے یہ میری نعت آج جو ہے وہ پڑھ کے ریلیز کی ہے، تو اسی کا دو تین شعر سنا دیتا ہوں۔ ہاں بتاؤ۔ وہ سنیے گا کہ کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ آپ کی نالین کا، مثل دیکھا ہے نہ پایا آپ کی نالین کا، کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ آپ کی نالین کا۔ اور شعر سنیے گا، نرمی نالین کی تاثیر آئے روح تک، جب بھی دیکھوں نقش زیبا آپ کی نالین کا، کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ آپ کی نالین کا، اور چوم سکتا کاش میں ہر جگہ اور راہ کو، چوم سکتا کاش میں ہر ایک جگہ اور راہ کو، جس جگہ بھی جانا ٹھہرا آپ کی نالین کا، بتاؤں کیا ہے رتبہ آپ کی نالین کا۔ اور نصرت بھائی آپ کی نظر ہے یہ شعر، مجھے یقین ہے سب اس کا مزہ لیں گے۔ قبر میں دیدار آقا جیسے ہی ہوگا نصیب، قبر میں دیدار آقا جیسے ہی ہوگا نصیب، میں تو لوں گا شرف بوسہ آپ کے نالین کا، کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ آپ کی نالین۔ ابن عظیم بھائی یہ شعر سنیے گا، میں نے اس میں اپنی طرف سے خیال دینے کی کوشش کی ہے، مطلب سنت تعلیل ہے اس میں، تو وہ ہے کہ عشق میرا دیکھے یوں ہے واقعہ معراج کو، رب کا تھا جگ کو دکھانا آپ کی نالین کا، سبحان اللہ سبحان
نالین کا. اور نصرت بھائی یہ شعر سنیے گا. میں جب مکے میں گیا تو میں نے مکے میں ایک چیز دیکھی کہ وہ جو بڑے بڑے پہاڑ تھے ان پر چلنا کتنا چڑھنا جو ہے مشکل تھا. تو بتایا گیا کہ یہاں پر یعنی اس طرف جب وہ مدینے کی طرف گئے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق جو تھے وہ آپ کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے لے کے گئے تھے. تو میں نے کہا اس کی وجہ وہ پاور کہاں سے آئی. تو ایک شعر ذہن میں آیا. شعر بنا وہ سیرت تعلیل ہی ہے کہ کوسوں آقا کو اٹھا کر بو بکر چلتے رہے. ایک نشہ سا چھا گیا تھا آپ کی نالین کا. سبحان اللہ. کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ آپ کی نالین کا. آخری خدمت ہے اور مکتب مجھے بہت عزیز ہے, آپ کو بھی یقیناً پسند آئے گا. جی. لے چلو مفتی کو جنت یوں ملک گویا ہوئے. لے چلو مفتی کو جنت یوں ملک گویا ہوئے. نقش بے حد چومتا تھا آپ کی نالین کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ کیا کہنے آپ کی نالین کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. بہت اچھی, بہت عمدہ. اور اس آج کی 53ویں نشست کو